أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہیں اور اس میں سے ایک صفت بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم لفظ رزق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا رزق سے مراد صرف ڈالر اور مال و دولت ہے یا رزق میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو ہماری جو زندگی ہے یہ سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع اس زندگی سے ملتا ہے۔ اچھی صحت رزق ہے، اولاد رزق ہے، علم رزق ہے، خلوص اور محبت کے رشتے رزق ہیں، خوشیاں رزق ہے، پرسکون زندگی رزق ہے۔ اب ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اللہ کے دیے ہوئے اس رزق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے اللہ کے عطا کردہ رزق کو خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، جو سب سے بڑا رزق ہے، کیا ہم اپنے دن رات اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار رہے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو من چاہی زندگی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا ہم اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا پھر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ جوانی اور صحت رزق ہے، کیا ہم اپنی جوانی اور صحت کو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں؟ یہاں بھی غور طلب بات ہے، کیا ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو عبادت الہی، خدمت خلق میں خرچ کر رہے ہیں یا پھر اپنی مرضی کے مطابق اپنے طے کردہ اصول و قوانین اور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی، جوانی اور صحت کو خرچ کر رہے ہیں؟ اولاد بھی ایک رزق ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت ہم کس طرح سے کر رہے ہیں اور ہم ان کو معاشرے کے کون سے شہری بنا رہے ہیں؟ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے 7 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کبھی بیماری، کبھی مالی تنگی، کبھی رشتہ داروں کی بے رخی۔ اللہ اپنے بندوں کو ان آزمائشوں اور تکلیفوں کے سبب مضبوط بناتا ہے، کیوں وہ اس سے کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے والدین صحیح معنوں میں جب اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو اس میں بھی سختی رکھتے ہیں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنے کی قابل بناتے ہیں، ان کو آرام پسندی کی بجائے ایسے رستوں پر چلاتے ہیں جو ان کے لیے کٹھن ہوں، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو جان سکیں، وہ اپنے معاشرے کی ایک مفید شہری بن سکیں، وہ اپنے ہنر کو، اپنے علم کو، اپنے مہارتوں کو استعمال کر سکیں۔ اگر وہ ماہر نہیں ہیں تو وہ کوئی مہارت سیکھیں اور اس معاشرے کے مفید شہری بنیں۔ علم بھی ایک رزق ہے، اسے اپنے پاس رکھ لینا کنجوسی ہے، بخل ہے، اور اسے پھیلانا، اچھی بات بتانا، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو نبھانا چاہیے۔ اس کو اپنی ذات تک رکھنا بہت بڑا بخل ہے۔ ہمارا ٹیلنٹ، ہماری مہارتیں، ہمارے ہنر، ہماری خوبیاں اور وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ نے جو رزق، جو صلاحیتیں، جو خوبیاں، جو ٹیلنٹ، جو علم ہمیں دیا ہے، ہم کس طرح سے مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ غور کریں، اگر آپ نوجوان ہیں تو اپنی جوانی کو کہاں خرچ کر رہے ہو؟ اگر آپ صحت مند ہیں تو صحت سے معاشرے کو کیا فائدے دے رہے ہیں؟ علم والے ہو تو علم کا استعمال کہاں اور کس طریقے سے کر رہے ہو؟ آپ کا علم مخلوق خدا کی رہنمائی کرنے میں کس حد تک مدد و معاون ہے؟ اگر مالدار ہو تو آپ کا مال نسل انسانی کے لیے خرچ ہو رہا ہے
یا صرف آپ کی اپنی عیش و عشرت کے لیے؟ یاد رکھیے، رزق خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، خواہ وہ مال و دولت ہو، صحت کا رزق ہو، یا علم کا رزق ہو، یا کسی ہنر کا رزق ہو۔ جب آپ ہنر دوسروں کو سکھاتے ہو یا علم دوسروں کو سکھاتے ہو تو آپ کے اپنے ہنر میں اور آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی صحت کو نیک کاموں کے لیے، نیک کام کرنے میں استعمال کرتے ہو تو آپ خود بھی فٹ رہتی ہو، آپ کی صحت اور زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہو، مخلوق خدا کے لیے خرچ کرتے ہو، نیک کاموں کے لیے خرچ کرتے ہو، تو اللہ اس مال کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، مال خرچ کرنے سے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا بھی ہے، وسیع بھی ہوتا ہے، اس میں وسعت بھی آتی ہے۔ تو اپنے رزق کو استعمال کرنے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کریں، خواہ وہ جوانی ہے، صحت ہے، علم ہے، وقت ہے، یا کچھ بھی ہے آپ کے پاس، اسے بانٹنا شروع کریں اور کھلے دل سے سخاوت کے ساتھ اسے بانٹنا شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔